السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے شروع میں ہی ہم آپ کو بتائیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے تھے کہ وہ ان کی نسل سے ہیں، اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہ ان کی نسل سے ہیں۔ اب قرآن کی روح سے اصل اہمیت نسل کی یعنی ایتھنیسٹی کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ آئیڈیالوجی کی۔ یہ چیز ہم نے پچھلے ویڈیو میں واضح کی تھی، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ کسی بھی نبی کے والدین ہوں یا اس کی اولاد ہو، اگر وہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں تو پھر ان کا اس نبی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کی آل میں سے نہیں ہے۔ آل کا مطلب قرآن کی روح سے پیروکار جماعت، فالور، جو اس آئیڈیالوجی کے اوپر، اگر وہ نبی کی اولاد ہو اور جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو وہ ایکچولی تو خونی رشتہ ہے نا اس کا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں تھا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آئیڈیالوجی دی تھی کتاب اللہ کی روح سے، وہ اس کے اوپر نہیں تھے، تو اس لیے وہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کی آل میں شمار نہیں ہوتے نوح علیہ السلام کے، حالانکہ خونی رشتہ ہے، بیٹا ہے، لیکن قرآن کریم نے انکار کر دیا کہ یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، تیری آل وہ ہے جو تیرے ساتھ ہے، یعنی جو اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، بلا شبہ تمام لوگوں میں سے ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے۔ کون؟ اب یہ جواب دیا جا رہا ہے جیوز کو اور کرسچنز کو، جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں تو ہم ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے، آج ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو عشق رسول کے جو دعوے دار ہیں، ایک ایک چیز قرآن کے خلاف ہے، ایک ایک چیز، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن کی مطابقت میں ہو، ایک ایک چیز خلاف ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اسی کیٹیگری میں ہم بھی آ رہے ہیں، یہ چیز سمجھ لیں آپ۔ تو کہہ رہے ہیں قرآن، بلا شبہ تمام لوگوں میں سے ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے۔ کون؟ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جو اللہ کے قوانین کے اتباع کے لیے اس ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ ابراہیم جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اتباع ہوتی ہے جانور کا، یا کوئی بھی آپ یوں کہہ لیں، بھیڑ، بکری، گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، کوئی اس کو کہتا نہیں ہے کہ تو اس کے پیچھے چل، اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے اس کی، وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ اتباع ہوتی ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا، کسی نے کہا نہیں ہوتا، اپنے ارادے اور اختیار سے وہ پیچھے پیچھے چلنا، اس کو قرآن اتباع بولتا ہے۔ نظام ہو یا نہ ہو، اس کو فالو کرنا، یہ اتباع ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے قوانین کی اتباع کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے، یہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، جن کا ملت ابراہیم سے تعلق ہے۔
جو روایات کے پیچھے لگے ہوں، جو اپنے اپنے مسالک کی وہ ریلیجس لاء کے پیچھے لگے ہوں، جو جھوٹے خود ساختہ سیرت کے قصوں کے پیچھے لگے ہوں، اسرائیلی روایات کے پیچھے لگے ہوں، ان کا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام یا ملت ابراہیم سے؟ ان کا تو اپنے فرقوں سے تعلق ہے۔ یہ چیز کہی جا رہی اس آیت کے اندر۔ ابراہیم کی ذاتی اتباع نہیں تھی، اتباع تو اللہ کے قانون کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک محسوس اتھارٹی تھے زمین کے اوپر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کی، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ للذین اتبعوہ، یہ ہو کا اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو وہ چونکہ محسوس اتھارٹی تھی اللہ کے دین کی، یعنی اس کے نظام کی زمین کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ تو پھر انہی کے پیچھے چلنے سے ہی ان کو سمجھ آنا تھا۔ وہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ وہی ہے، یہ اس کا پیغام ہے، یہ اس کے احکام ہے، یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے ایکچولی یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی اتباع نہیں تھا، اللہ کے قوانین کا اتباع کرنے کے لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ چیزیں آپ نے غور سے سمجھ لینی ہے اور اپنا مائنڈ کلیئر کر لینا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ ذاتی اتباع نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ چیز اس آیت کی اس جز میں کہی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے، کس لیے؟ اللہ کے قوانین کے اتباع کے لیے، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی و نصرانی کہنے والے اور خود کو ان کی نسل کہنے والے اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ نہیں ان کی اتباع کرنے والے۔ انہوں نے تو ان کی اتباع کی ہی نہیں۔ انہوں نے کس کی اتباع کی؟ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی۔ اور ان کی خواہشات کیا تھی؟ ان کے مسالک، ان کے ریلیجس بلیفز، ان کے احبار اور رہبان، انہوں نے تو ان کو فالو کیا، جو وہ کہتے تھے وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے فالو کیا وہ تو پھر اس آئیڈیالوجی کے اوپر تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی کتاب اللہ کی روح سے۔ تو یہ چیز آپ کو یہاں سے کلیئر ہوئی۔ اب آگے، یعنی جیوز کی بھی کرسچینز کی بھی نفی کر رہا ہے قرآن کریم کہ یہ اس کے قریب نہیں ہے ابراہیم کے، یہ اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں ہے، یہ ملت ابراہیم نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وَهَذَا النَّبِيُّ، ابراہیم کی آئیڈیالوجی کے اوپر، ان کی ملت کے اوپر کون ہے؟ کون ان کی ملت ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اب اس وقت تو چونکہ ہو رہا تھا نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو وہازہ کا اشارہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ نبی جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ ہے ابراہیم کے قریب، کیونکہ یہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کتاب اللہ کی روح سے پیش کی تھی۔ یہ ہے اس کی ملت۔ اور آگے اور کون ہے؟ کہتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والوں میں اولین کون لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اس کے بعد آج تک اور قیامت تک وہ لوگ ہوں گے جو ٹریولی قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایبسولوٹلی بک آف اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ ہوں گے۔ یہ فرقوں والے نہیں جو اپنے اپنے فرقوں میں بدمست ہیں، وہ نہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین آمنوا، ان کی جو جماعت تھی، جماعت صحابہ، وہ، اور آگے قیامت تک جو لوگ ایمان لائے خالص کتاب اللہ کے اوپر، روایات کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں، وہ تو پھر اپنے اپنے فرقوں کے لوگ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ اور قیامت تک کے لوگ جو اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں، پیورلی جو قرآن کے اندر ہے، تو وہ لوگ ملت ابراہیم ہیں، وہ ابراہیم کے قریب ہیں،
ان کا ابراہیم سے تعلق ہے، وہ ملت ابراہیمی، وہ نہیں جو ان کی آئیڈیالوجی کے برعکس کوئی جیوز بن گئے، کوئی کرسچن بن گئے، کوئی اجمی مسلم، تو ان میں پھر فرقے بن گئے، کوئی فلاں فرقے کا ہے، کوئی فلاں فرقے کا، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سمجھنے کی قرآن کریم نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ جو ابراہیم کے نام پہ جو چیزیں کر رہے ہیں نا کہ فلاں سنت ابراہیم، یہ سب ان کی اپنی وضع کردہ ہے، قرآن کے اندر کہیں بھی وہ بیان نہیں ہوئی جس کو یہ کہہ رہے ہیں، اور جس کو پھر وہ سنن یعنی سنت کی جمع سنن، وہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہوئی ہیں، کیا ہیں وہ؟ آپ کو پتہ ہے کتب روایات کے اندر مکھی گر جائے تو وہ اس کو نکال کر چلے پھینک دے، وہ بھی نہیں، کہتے اچھی طرح سے غوطہ دے کے پھر وہ پیو، یہ سنت ہے۔ 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح، یہ سنت ہے۔ یہ سنتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ابراہیم کی سنت بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ 90 سال کی عمر میں انہوں نے ختنہ کیا، تو یہ سنت ابراہیمی ہو گئی نا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح قربانی کی بھی انہوں نے اسی طرح بنائی۔ قرآن کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جو خواب بیان کیا ان کے اوپر انہوں نے قصے تعمیر کر دیے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے خود وضع کی، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی سنتیں بنائیں، اور وہ ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ان کا ثبوت قرآن سے تو نہیں ملتا۔ کہاں سے ملتا ہے؟ پرشین ہسٹورین سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال کے بعد پرشیا میں تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسل تھے، نہ ہم وطن تھے، نہ ہم زبان تھے، اور پھر وہ دشمن تھے عربوں کے، یہ جتنے بھی پرشین تھے، کیونکہ پرشیا کو عمر رضی اللہ عنہ نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، تو یہ تو ان کے دشمن تھے عربوں کے۔ تو انہوں نے پھر یوں کہہ لیں کہ جو انہوں نے سیرت رسول یہ لکھی، اور صرف سیرت رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، انہوں نے تو پھر تمام جتنے بھی انبیاء ان کے اوپر بھی انہوں نے ان کی سیرتیں بھی لکھی۔ تو جس طرح سے انہوں نے چاہا لکھ دی، آج وہ دین بن چکا ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ ریلیجس روایات ہیں، اور ان میں سے موسٹلی اسرائیلی روایات ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو لوگ ان روایات کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں، ان کا ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے یہی سمجھانے کے لیے اس آیت کو بیان کیا ہے، یہ آیت اسی حقیقت کو سمجھا رہی ہے۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو اس ویڈیو کو آپ دوبارہ بار سنیں، 2-3 بار سنیں، اور آیت کو سامنے کھول کر سنیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کریم کیا رہا ہے۔ تو قرآن کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔